اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رکوع کی آخری آیت میں نکاح کا قانون بیان کیا گیا تھا کہ نکاح صرف اور صرف مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ مشرک عورت یا مشرک مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اجتماعیت قائم کرنی ہے، سوسائٹی کی تشکیل کرنی ہے، مرد اور عورت کے درمیان فکری اور نظریاتی ہم آہنگی یہ ضروری ہے۔ ہر اجتماعیت کسی نہ کسی فکر اور نظریے پر قائم ہوتی ہے۔ اگر دونوں کے درمیان بنیادی اختلاف ہے کہ ایک اللہ کی حکمرانی میں کسی اور مخلوق کو شریک مانتا ہے تو گویا کہ اللہ کی حکمرانی کو پورے طور پر تسلیم نہیں کر رہا، اور ایک اللہ کا وفادار اور اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنے والا ہے۔ دونوں کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہو سکتی۔ جماعت تشکیل پذیر ہوتی ہے کسی نہ کسی نظریے پر، تو نظریے کی بنیادی ہم آہنگی لازمی اور ضروری ہے۔ خاندان تبھی بسے گا، اولاد صحیح فکر و عمل پر تبھی استوار ہوگی کہ جب دونوں میاں بیوی متفق ہوں۔ نکاح سے مراد محض جنسی خواہش پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ نکاح سے مراد ایک اجتماعیت کی ذمہ داری قبول کرنا ہے اور ایک ذمہ دار نسل پیدا کرنا ہے جو ایک فکر و نظریے پر تعلیم و تربیت حاصل کیے ہوئے ہو۔ صرف یہ 2 مردوں کا معاملہ نہیں بلکہ 2 خاندانوں اور مستقبل میں آنے والی نسل کا معاملہ ہے۔ اس لیے پہلا اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ نکاح صرف اور صرف مسلمان مرد کا مسلمان عورت کا مسلمانوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہاں قرآن حکیم نے بیان کیا تھا کہ ہم یہ 2 ٹوک اور واضح نشانیاں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اسی لیے دین اسلام کے بنیادی فکر سے منحرف لوگ، مولانا سندھی نے کہا کہ وہ مسلمان اجتماعیت کے سربراہ نہیں بن سکتے۔
کیونکہ فکری ہم آہنگی نہ ہو تو تضادات اور لڑائی کا عمل جاری رہے گا۔ نکاح کے بعد جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے وہ اولاد پیدا کرنے سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دو متضاد اور ایک دوسرے سے متصادم رائے رکھنے والے طبقات موجود تھے۔ یہاں جو اہم ترین سوال پیدا ہوا تھا کہ کیا حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے؟ نکاح کا مقصد تو دراصل اولاد پیدا کرنا ہے، اور اولاد پیدا کرنے کے لیے جنسی تعلق کا پیدا ہونا دونوں میں ضروری ہے۔ تو یہاں حیض کی حالت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، کہ حیض کا کیا حکم ہے۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا تھا کہ یہودیوں اور مجوسیوں کے ہاں ایک انتہا پائی جاتی تھی کہ عورت کو جب یہ ایام شروع ہوں تو اس کو ایک الگ کسی کمرے میں یا باہر کسی دڑبے میں بند کر دیتے تھے جانور کی طرح۔ اس کا گھر میں رہنا، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا، اس کا باقی گھر والوں سے میل جول سب ختم۔ روٹی بھی لا کر باہر سے کیا ہے پنجرے کی طرح کمرے کے اندر رکھ دیتے تھے کہ بس کھا لے زندہ رہے۔ وہ اس کو اتنا بدبودار اور اتنا خراب سمجھتے تھے کہ گھر کے اندر اس کا رہنا محال، ایک گھر میں اکٹھے رہنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ یہودیوں کی یہ عادت تھی، اور ایسے ہی ایران کے مجوسیوں کی۔ ایک طرف یہ انتہا تھی کہ عورت سے سارا گھر ان دنوں میں نفرت کرتا تھا، دوسری طرف دوسری انتہا عیسائیوں کے ہاں تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، رہبانیت جو دراصل مساوات کا درس دیتی ہے، تو مساوات کے نام پر انہوں نے کہا کہ جی یہ علیحدگی عورت کی درست نہیں ہے، بس کھاؤ پیو ساتھ رہو۔ حتیٰ کہ اس حالت کے اندر جنسی تعلق بھی ان کے ہاں ممنوع نہیں تھا، وہ جنسی تعلق بھی کرتے تھے حیض کی حالت میں۔ ایسے موقع پر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، نسل انسانی کی صحیح اور درست نشو و نما کے لیے جنسی معاملات کا واضح ہونا دو ٹوک انداز میں ضروری ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس حوالے سے واضح ہدایات دی۔ خاندان جب اس سے بننا ہے، نئی مستقبل کی نسل اس سے تیار ہونی ہے، تو اس کے اصولی ضابطے اور قاعدے ضرور آنے چاہیے۔ بعض بیوقوف لوگوں کا یہ کہنا کہ قرآن حکیم حیض و نفاس کے مسئلے بیان کرتا رہتا ہے، عورتوں کے مسئلے چھیڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ اپنی نوجوان نسل کو، اپنی اولاد کو جنسی صحیح تعلق کا طریقہ نہیں سمجھاتے، اور اس کے جو بنیادی قاعدے اور ضابطے وہ نہیں بتلاتے، تو صحت مند نسل کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن حکیم نے یہاں بغیر کسی شرم و حیا کے واضح اور دو ٹوک قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں۔ پیچھے آیت گزر چکی تھی کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا حق بیان کرنے سے۔ لوگوں کو شرم آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ انسانوں کے جو انسانی مسائل ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان مسائل کا حل سامنے آئے۔ گول مول بات ہو تو کسی کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ اس لیے قرآن حکیم نے یہاں دو ٹوک ضابطے اور قاعدے بیان کیے۔ یہ بھی بتلا دیا کہ دائرہ قانون کیا ہے، قانونی بنیادی قانون کیا ہے، اور انسانوں کا دائرہ اختیار کیا ہے۔ قل ہوا اذن، واضح طور پر اللہ نے حکم دے دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو خون آتا ہے ایام میں، یہ گندگی ہے، اذن تکلیف دہ چیز ہے،
عورت کے لیے بھی ہے، اور اگر اس حالت میں مرد تعلق قائم کرے تو مرد کے لیے بھی بہت سے امراض کا سبب ہے۔ یہ تو دراصل عورت کے جسم سے تمام زہریلے مواد خارج کرنے کے لیے یہ ایام ہے۔ تو جو زہریلا مواد ہے اس کا خارج ہونا اور اس حالت کے اندر مرد کا تعلق قائم کرنا مرد کے لیے بھی جنسی امراض پیدا کرنے کا باعث ہے اور عورت کے لیے بھی۔ اس لیے ان ایام میں دو ٹوک حکم دیا گیا، فاعتزلوا، حکم الگ رہو عورتوں سے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے وقت میں تم عورتوں سے جدا ہو جاؤ، ولا تقربوہن، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ قرآن حکیم نے 3 دفعہ تاکید سے 3 سٹیپ بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو فاعتزلوا النساء، بالکل علیحدہ ہو جاؤ، اعتزال۔ اور دوسری بات کہی ولا تقربوہن، ہرگز ان کے نزدیک مت جاؤ، حتیٰ یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے یہ ایام پورے نہ ہو جائیں۔ عام طور پر 7-8 دن یا زیادہ سے زیادہ جو فقہا کے ہاں ہیں وہ 10 دن، 3 دن سے شروع ہو کر 10 دن فقہا نے اس کے قوانین اور ضابطے احادیث اور آیات قرآنیہ سے اخذ کر کے بیان کیے ہیں۔ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ پھر مختلف عورتوں کی مختلف عادات بھی ہوتی ہیں، کہ کوئی 5 دن میں پاک ہو گئی، کوئی 7 دن میں ہو گئی، کوئی 8 دن میں، کوئی 10 دن میں، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ 10 دن سے زائد اگر خون آتا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے۔ اس کے لیے اصطلاح استعمال کی گئی استحاضہ، کہ وہ ایک مرض ہے، وہ ایسے ہی جیسے مرد کی نکسیر پھوٹی ہوئی ہے، اندر کوئی زخم ہے، کوئی خرابی ہے، بیماری ہے۔ تو حیض کا حکم یہ ہے کہ اس حالت میں اس سے جدا رہو۔ ولا تقربوہن حتیٰ یطہرن، ان کے نزدیک نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ اس مقاربت اور قریب جانے سے تعلق خاص جنسی تعلق ہے جسے جماع کہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کو بسترے سے علیحدہ کر دو، لیٹ نہیں سکتے، کیونکہ یہ احادیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا۔ ازواج مطہرات کی بہت سی روایات ہیں، ام سلمہ کی، خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حفصہ کی، کہ ایسی حالت میں وہ حضور کے ساتھ ہی لیٹتی تھی، بلکہ ایک چادر میں ہی لیٹتی تھی، لیکن تعلق قائم نہیں ہو سکتا تھا، جماع نہیں ہو سکتا، باقی کام ہو سکتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ازواج مطہرات نے بتلا دیا۔ تو قربت سے مراد جماع ہے، وہ نہیں کر سکتے حتیٰ یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ اور پھر صرف پاک ہی کی بات نہیں، آگے مزید اگلا ایک اور تاکیدی جملہ بیان کیا، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے۔ اور اچھی طرح پاک کی تعریف یہ کی گئی ہے فقہا کے ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، کہ وہ غسل اور وضو کر لیں، پاک ہو جائیں اور نماز پڑھ لیں، اور پھر اسی کے ساتھ ایک وقت یا کم از کم ایک وقت نماز کا پورا گزر جائے اور اس دوران اس کو خون نہ آئے۔ اور پھر اس پاکیزگی کا بھی باقاعدہ طریقہ کار بتلایا گیا۔ ایک خاتون آئی اور آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا، خون تو بہت ساری رنگتیں بدلتا ہے، تو کس وقت سمجھا جائے کہ اب ہم پاک ہو گئی؟ تو حضور نے اجمالی سی بات سمجھائی، حضرت عائشہ صدیقہ وہاں موجود تھیں، تو ظاہر ہے کہ غیر عورت کے ساتھ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلا سکتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ کوئی کپڑا یا روئی رکھ کے اس سے پتہ کر لو۔
اور وہ بار بار پوچھ رہی ہے، تو حضرت عائشہ نے اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ حضور کے چہرے پر چونکہ کچھ شرم کے آثار آئے کہ اب میں اس سے زیادہ تفصیل اس کو کیا بتاؤں، تو عائشہ نے پھر اسے بتایا کہ بھائی کوئی پٹی یا کپڑا رکھ کر اس سے دیکھو، اگر تو سرخ رنگ ہے یا مٹیالہ رنگ ہے تو ابھی تک تو کیا ہے، اس کا مطلب جاری ہے، جب تک کہ مکمل رنگت بدل نہ جائے، سفید رنگت کا مواد نہ نکلے، اس وقت تک گویا کہ پاک نہیں ہوئی تم۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ پاکیزگی ہے، اور اس کے بعد غسل کر لے، نماز پڑھ لے، اور اگر غسل اور نماز نہیں بھی ہوا تو کم از کم ایک وقت نماز کا وہ گزر چکا ہو، اتنا وقفہ ہو جس میں اس کو خون نہ آئے، پھر تم جنسی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ فأتوہن، تو ان کے پاس جا سکتے ہو، خواتین کے، من حیث امرکم اللہ، وہاں جہاں تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ پہلے ایک قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ یہ ایام اور یہ خون گندگی ہے، اس دوران تم اس کے قریب نہیں جا سکتے، آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ یہ تعلق، اس کے حوالے سے بھی انتہا پسندی موجود تھی۔ بعض جنسی جانور عورت کے پخانے کے راستے سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے، جس کو لواطت کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی یہاں منع کر دیا گیا۔ بنیادی چیز اولاد پیدا کرنا ہے، تو اولاد پیدا کرنے والے راستے سے ہی تم تعلق قائم کر سکتے ہو۔ یہ کوئی محض جنسی خواہش پوری کرنا یا پانی نکالنا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ من حیث امرکم اللہ، اللہ نے تمہیں جہاں حکم دیا ہے وہاں یہ تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اس کی مزید تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جن لوگوں سے ایسی حرکت سرزد ہو چکی کہ وہ اس حالت میں ایام حیض میں بیویوں سے تعلق قائم کر چکے ہیں، یا غلطی سے کسی نے کر لی اور توبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اچھی طرح گندگی سے صاف بچنے والے لوگوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ پاکیزگی مطلوب ہے، طہارت مطلوب ہے۔ اپنے آپ کو گندگی میں ڈالنا اور تکلیف میں ڈالنا یہ درست نہیں ہے۔ تو بنیادی قانون یہ بتلا دیا کہ حیض ممنوع ہے، اس میں تعلق قائم کرنا۔ باقی رہا یہ کہ یہ کتنی مدت ہوگی، یہ ہر عورت کے اپنے مزاج یا اپنے خاندانی نسل یا اپنی قوم کی جو خصوصیات ان کی عورتوں کی ہوتی ہیں اس کے مطابق مختلف ہوتی رہتی ہے۔ وہ اختلاف وہ 3 دن سے لے کے 10 دن کے درمیان میں کوئی بھی دن ہو سکتے ہیں۔ بنیادی قانون ایک ہے، لیکن باقی معاملات کے اندر کیا ہے، مزاجوں کے اختلاف سے جو تغیر و تبدل آ رہا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ قوموں کے مزاج کی مناسبت سے اختلاف پایا جاتا تھا۔ مہاجرین جو مکہ سے اٹھ کر آئے تھے، ان کا جنسی تعلق کا طریقہ اور تھا، انداز یا اسلوب اور تھا۔ انصاریوں کا اور طریقہ تھا۔ اب جب یہاں مدینہ میں اکٹھے ہوئے تو انصاری اور عورتیں یا انصاری مرد اور قریشی عورتوں کے درمیان آپس میں تعلقات، شادیاں ہوئیں، تو عورتوں اور مردوں میں بات چیت، گفتگو شروع ہوئی کہ وہ طریقے کے اختلاف کا اثرات آپس میں کہیں کہیں ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ اور پھر یہودیوں کے ہاں اور طرح کے تصورات، توہمات تھے، عیسائیوں کے ہاں اور طرح کے توہمات اور تصورات تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت کے پیچھے سے تعلق قائم کیا ہے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا، اس لیے وہ اس کو ممنوع سمجھتے تھے، اور قریشیوں کے ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو قرآن حکیم نے اس مسئلے کو بھی حل کیا
پہلی بات تو یہ واضح کی کہ یہ اولاد پیدا کرنے کا عمل ایسا ہی ہے جیسے کھیتیاں اگانے کا۔ آپ بیج زمین میں ڈالتے ہیں اور اس سے فصل اگتی ہے، تو یہ بھی انسان کا جو نطفہ ہے رحم مادر میں جاتا ہے، یہ بھی فصل اگانے، نئی نسل پیدا کرنے کا معاملہ ہے۔ جیسے فصل اٹھانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ زمین تلاش کی جاتی ہے اور تیار کی جاتی ہے، اور پھر اس سے اچھا بیج اور اچھی فصل اٹھائی جاتی ہے، ایسے ہی پہلا اصول اور ضابطہ تو یہ بتلایا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، نساؤکم حرث لکم۔ اس لیے عورت کا انتخاب یا عورت اپنے مرد کا انتخاب، وہ کس طرح کی نسل پیدا کرنا چاہتی ہے یا کرنا چاہتا ہے، تو بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر جوان، طاقتور اور توانا نسل پیدا ہو، مریل نسل یا امراض میں مبتلا نسل پیدا نہ ہو۔ ایسا تعلق کہ جس تعلق کے نتیجے میں اولاد موروثی امراض کا شکار ہو جائے یا اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں، تو ایسا تعلق جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جیسے انسان جب کسی زمین سے وابستہ ہوتا ہے تو زمین کی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم تلاش کرتا ہے کہ بہترین زمین ہوگی تو بہترین پیداوار ہوگی، تو عورت جتنی زیادہ باصلاحیت، جتنی زیادہ اولاد کی پیدائش کی صلاحیت رکھتی ہوگی، اتنا ہی کیا ہے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ جیسے مرد کی صلاحیت کا اعتبار ہے، ایسے ہی عورت کی صلاحیت کا بھی اعتبار ہے۔ تو اس کو کھیت سے تشبیہ دی، تمہاری کھیتی ہیں، تو کھیتی کو سینچنا، سنبھالنا، اس کا تردد کرنا، اس کے لیے پھر تعلقات کی جو بنیادی نوعیتیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی کہ یہ تعلق گدھوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بس جنسی بھوت سوار ہے اور گدھوں کی طرح فوراً تعلق قائم کرو، بلکہ ایک دونوں کے درمیان باہمی رضامندی اور ایک لمبے عرصے کے تعلق کے بعد پھر یہ تعلق قائم ہو، تاکہ کھیتی کی تیاری اور اس کے ذریعے سے نسل کو پیدا کرنے کا عمل درست سے درست اور بہتر سے بہتر ہو، استفراغ کامل ہو، ورنہ تو کیا ہے ناقص استفراغ سے اولاد مکمل طور پر صحت مند نہیں ہو سکتی۔ پہلے قانون اور ضابطہ تو یہ بتلایا، پھر یہ بتلایا کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ۔ کھیتی ہے تو جنسی تعلق صرف اور صرف اس راستے سے ہو سکتا ہے جہاں سے بچہ پیدا ہونا ہے۔ جو پخانہ اور وغیرہ خارج کرنے کا مقام ہے، وہاں سے تعلق تو لواطت اور جرم ہے، وہاں سے کھیتی کیا پیدا ہوگی؟ وہاں تو بیج ضائع کرنا ہے، وہ صرف وقتی لذت تو حاصل ہے، اور وہ بھی جانوروں کو، انسان کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ اگر ایام میں جو خون ہے وہ گندگی ہے، تو جہاں سے گند ہی نکل رہا ہے وہاں تعلق قائم کرنا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ تو اس سے بڑا گند ہے۔ اس لیے کہا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ۔ کھیتی ہے اور کھیتی سے کھیتی والے تعلق کی بنیاد پر تعلق قائم کرو۔ باقی رہا یہ انداز اور اسلوب کہ انصاریوں کا اور ہے، مہاجروں کا اور ہے، یہودیوں کا اور ہے، عیسائیوں کا اور ہے، تو یہ جنسی تعلق کے انداز و اسلوب جو چاہے مرضی اختیار کرو، بنیادی قانون اولاد پیدا کرنا ہے، بس تعلق وہاں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ باقی انداز کیا ہو تو مختلف انداز جو ان کے جنسی تعلق قائم کرنے کے تھے مختلف اقوام کے، تو اس کے بارے میں کہا اَنَّىٰ شِئْتُمْ، جیسے تم چاہو، اس میں کسی کو کوئی خاص پابند نہیں کیا جا سکتا، جو جو تمہارے طریقے ہیں قومی مزاج کے مطابق۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے کی مستقبل کی سوچو
اولاد پیدا کرنا مقصود ہے، محض خواہشات اور لذات کے لیے یہ جنسی تعلق نہیں ہے۔ قدموا لانفسکم، اپنے آگے کی تدبیر سوچو، مستقبل میں سوچو، اور پھر وہ اولاد جس کا حمل ٹھہر گیا ہے اس کی بھی حفاظت۔ اگر مسلسل اس جنسی تعلق سے دونوں کمزور ہو رہے اور اولاد صحیح پیدا نہیں ہوتی تو تب بھی خرابی کی بات ہے۔ اس کو وہ وقفہ دینا ضروری ہے جس کے ذریعے سے وہ صحت مند رہے، اور اس اولاد کو کیا ہے، صحت مندی کی حالت میں اس کی پیدائش ہو۔ تو مستقبل کی سوچو، محض خواہشات اور لذات کے پیچھے مت پڑو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور یہ بات تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو کہ بے شک تم اسی اللہ سے ملنے والے ہو، ملاقات ہونی ہے، اس کی جو ہدایات اور احکامات ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس وقت میں بھی اللہ کو حاضر ناظر رکھو۔ اس لیے اس جنسی تعلق کے وقت دعا سکھلائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں روایت ہے، اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس حالت میں بھی ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اس نطفے سے ہماری اولاد پیدا ہونے والی ہے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ دعا پڑھ کے تعلق قائم کرتا ہے تو اولاد ضرور نیک ہوگی، ورنہ شیطان ہوگی، کیونکہ اس وقت شیطان کا حملہ نفسانی خواہشات کے راستے سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی آداب بیان کیے اور کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تمہیں یاد رہے کہ تمہاری ملاقات اللہ سے ہونی ہے، اس لیے یہ بھی اولاد پیدا کرنے کی نیت سے تعلق ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جو مسلمان مومنین ان قوانین اور ضابطوں کی پابندی کریں گے تو بشر المؤمنین، آپ خوشخبری سنا دیجئے مسلمانوں کو کہ جو اتنی اچھی عمدہ نسلیں، مائیں اور باپ ایسی اچھی اور عمدہ نسل پیدا کر رہے ہیں جو کل کو دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کرے گی، تو ان کو خوشخبری سناؤ، انہوں نے قانون اور ضابطے پر عمل کیا ہے۔ گویا کہ دوسرا قانون خاندانی نظام میں مرد اور عورت کے تعلق کی نوعیت سے تھا، اس نوعیت کو اس قانون میں بیان کیا گیا ہے۔ مولانا سندھی نے اس سے جو سیاسی یا قومی سطح کا قانون اس قانون سے اخذ کیا ہے وہ یہ کہ جو انسانیت کا بنیادی دائرہ ہے وہ تو محکم قانون کے تحت ہر آدمی پر لازم ہے، دنیا بھر کی تمام اقوام میں بین الاقوامی طور پر۔ باقی اس قانون پر عمل درآمد کے پروسیجر مختلف ہو سکتے ہیں مختلف اقوام کے۔ بنیادی قانون مثلاً یہاں اگر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق جنسی مقامات سے ہی ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں، یہ بنیادی قانون۔ باقی کہا گیا انا شئتم، انداز اور اسلوب جیسا مرضی اختیار کر لو، تو یہ بھی ایسا ہی ہے۔ مثلاً یہ کہا گیا، مولانا سندھی کہتے ہیں حکم دیا گیا کہ لباس وہ ہو جو آپ کی ستر، آپ کی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، جسم کی حفاظت کرے۔ باقی اس کی وضع قطع کیا ہو، کوئی جبہ پہن رہا ہے، کوئی پینٹ پتلون پہن رہا ہے، کوئی کرتا شلوار پہن رہا ہے، کوئی اور لباس اختیار کر رہا ہے، تو انا شئتم، جو تم چاہو۔ اپنے اپنی قوم کی تہذیب و ثقافت کے مطابق اپنے لباس کی تراش خراش، بس شریعت کا بنیادی حکم یہ ہے کہ اس سے ستر محفوظ ہونا چاہیے، اس کی شرمگاہ واضح نہ ہو، چھپی بھی ہونی، یہ بنیادی قانون اور ضابطہ، اس کے ستر کی حدود بھی بتلا دی۔ مثلاً ایسے اور بہت سارے معاملات میں بنیادی قانون ایک ہی ہوگا، اور باقی قوموں کے مزاج اور عادات و اطوار کے مطابق تغیر و تبدل ہر نیشن کا اپنے اپنے دائرے کے مطابق ہو سکتا ہے۔ سرد علاقوں میں لوگ ہیں، ان کی مجبوری ہے کہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا لباس ہونا چاہیے تاکہ سردی نہ لگے، اور موٹا ہونا چاہیے۔
وہاں چلنے پھرنے میں عموماً دقت ہوتی ہے تو وہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو، اور جہاں گرم علاقے ہیں، گرمی پڑ رہی ہے، جتنا لباس جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، پسینہ بدبو آ رہی ہو، آدمی کو اتنی زیادہ الجھن ہوتی ہے، وہاں کھلا ڈلا لباس پہنتے ہیں لوگ۔ تو مزاجوں کے اختلاف یا جغرافیائی اختلافات کے نتیجے میں کوئی تغیر و تبدل ہو تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ قانون، اس قانون سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا قانون بیان کیا جا رہا ہے فیملی سسٹم کا۔ عربوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو مرد اور عورت کا تعلق تھا، اس میں اگر مرد اور عورت کے درمیان کوئی ناراضگی ہو جاتی تو ناراضگی کی بنیاد پر مرد عورت کو کچھ عرصے کے لیے علیحدہ کر دیتا تھا، اور وہاں بھی انتہا پسندی موجود تھی۔ اول تو طلاق دیتے نہیں تھے، الجھا کر رکھتے تھے، عورت کو تنگ کرتے رہتے تھے، اور اگر طلاق نہیں تو ایک اور ان کے ہاں طریقہ تھا ایلا کا، کہ وہ قسم اٹھاتے تھے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو یہاں سے نکل جا۔ نہ طلاق دیتے ہیں نہ اسے بساتے ہیں، اور غیر معینہ مدت کے لیے کئی سال پڑی ہوئی ہے اپنے ماں باپ کے گھر یا ادھر ادھر، جہاں بھی اسے بیچاری کو نکال دیا۔ تو یہ ظلم اور زیادتی کی بات تھی۔ قسم اٹھا کر ایلا کرنا غیر معینہ مدت کا، قسم اٹھا لی یعنی کہ میں، اب وہاں کہتے تھے جی اللہ کی ہم نے چونکہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں بیوی سے نہیں ملوں گا، اس کو گھر میں نہیں بساؤں گا، تو اب اللہ کی اس قسم کا حرمت کا لحاظ رکھنا مجھ پر لازمی ہو گیا۔ تو اللہ کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو گھر میں نہ لا کر بساؤں، یہ انہوں نے عادت بنا لی۔ اور طلاق جان بوجھ کر دیتے نہیں تھے تاکہ اس کو تکلیف پہنچائیں، اس کے خاندان والوں کو تکلیف پہنچائیں۔ جہاں نفسانی خواہشات اور ضدی پن پیدا ہو جائے تو وہاں اس طرح کی چیزیں دوسرے اپنے رفیق کو تنگ کرنے کے وہاں موجود تھے، اور ہر جاہل معاشرے میں یہ طریقہ کار ہے کہ مرد عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ان میں ایک اہم ترین جو عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ چونکہ حرم مکہ میں رہتے تھے یا حجاز میں، اللہ کو مانتے تھے، تو اللہ کی قسم اٹھا کر نیکی سے روک لیتے تھے۔ لوگ اگر کہتے کہ بھئی اس کو لے آؤ، یا خاندان کے لوگ درمیان میں پڑھتے تو وہ اپنا قسم کا بہانہ کرتے تھے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں قسم کے قوانین اور ضابطے بھی بتلائے، اور ساتھ ہی ایلا کا اور طلاق کا قانون بھی بتلایا۔ اور طلاق بھی اگر دیتے تھے تو طلاق دے دی، دوبارہ پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، پھر دے دی، پھر رجوع کر دیا۔ اب نہ بسانا ہے اور نہ ہی اس کو اپنے سے جدا کرنا ہے، صرف تنگی پیدا کرنے کے لیے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں واضح اور دو ٹوک قوانین اور ان کی حدود و قیود متعین کر دی کہ ایلا اگر کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنی مدت کا ہو سکتا ہے، اور اگر طلاق ہے تو طلاق کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنی دفعہ دی جا سکتی ہے۔ اس قانون اور ضابطے کو یہاں قرآن حکیم نے بیان کیا۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات واضح کی کہ یہ جو قسم ہے جو اللہ کی آپ اٹھاتے ہیں، اللہ کی اس قسم کو اپنی ذاتی خواہشات اور مقاصد کے لیے استعمال کرنا ممنوع ہے۔ نیکی کے راستے میں، نیکی کا راستہ روکنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھانا درست نہیں ہے۔ اس لیے حکم دیا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، مت بناؤ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ۔ قسم کے نام پر اللہ کو ہدف اور نشانہ بناؤ۔ عربوں کی عادت تھی کہ کچھ تو بلا وجہ ہی ہر بات میں واللہ باللہ تاللہ، ہر وقت اللہ نے، اللہ کی قسم، باللہ بھی اللہ کی قسم، تاللہ بھی اللہ کی۔ تو یہ اللہ کی قسم اٹھانا ان کی عام ویسے بھی فضول طرح کی عادت تھی۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو خاص طور پر اللہ کے نام کو نشانہ بنانا
ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، تین باتیں کہیں۔ نیکی کے راستے کی رکاوٹ بنانے کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ بنا لیا، ان تبروا، کہ تم نیکی اور سلوک کرنے سے باز رہو، اللہ کو ڈھال بنا کر، عرضہ ڈھال بنا لیا اللہ کے نام کو، کہ چونکہ ہم نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے اس لیے اب ہم کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے، نیکی نہیں کر سکتے، بالخصوص عورتوں کے ساتھ۔ اور وتتقوا، اور پرہیزگاری کے سامنے تم نے نشانہ بنا لیا کہ جی یہ پرہیزگاری کی بات ہے کہ ہم نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے اور اللہ کی قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری یہ ہے کہ جو اللہ کے نام کی قسم اٹھا لی جائے اسے پورا کیا جائے۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے اس لیے بچو کہ اللہ کی قسم اٹھائی ہے کہ ہم آپس میں یہ کام نہیں کریں گے۔ ایسی تینوں صورتوں میں اگر کسی نے ایسی قسم اٹھائی ہے تو وہاں اسے وہ قسم توڑنا لازمی ہے، اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرنا لازمی ہے، اور وہ اصلاح بین الناس کا کام کرنا ضروری ہے، وہ نیکی کرنا ضروری ہے، وہ تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ تم نے جو الفاظ قسم کے کہے ہیں وہ کیا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے تم اپنے دل میں چاہتے کیا ہو۔ نیکی کے کام سے روکنے کے لیے تم نے قسم اٹھائی ہے یا واقعتاً کسی حقیقی مسئلے کے حوالے سے قسم اٹھائی ہے۔ اب قسم کی تین شکلیں تھیں ان کے ہاں۔ ایک قسم یہ تھی کہ لغو، فضول، ایک کام سابق میں ہو چکا، یا فضول بغیر کسی ارادے کے، غفلت کے ساتھ بیہودہ قسم، کہ عادت اور عرف کے مطابق آپ بس قسم اٹھا، واللہ باللہ تاللہ بول رہے ہیں جملے، دل کا ارادہ نہیں ہے، ویسے ہی زبان پہ آیا ہوا لفظ بے ساختہ بغیر کسی چاہت کے آپ نے ایسے لغو جملے، لغو قسم اٹھائی ہے، اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ فقہاء نے اس کی کلاسیفیکیشن کی ہے، درجات بیان کیے ہیں، ان کی تعریفیں اور ان کے احکامات بیان کیے ہیں۔ تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو ایسے ہی تم عادتاً عرفاً ویسے ہی قسم کا لفظ بولتے رہتے ہو، اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا، نہ اس پر کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی یہ کوئی گناہ کی بات ہے۔ البتہ اس سے باز آنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے فضول کاموں کے لیے اللہ کا نام استعمال کرنا اس کی عظمت کے حوالے سے عظمت گھٹانا ہے، لیکن چونکہ باقاعدہ طور پر کوئی اس کی توہین و تذلیل تمہارے دماغ میں نہیں ہے، ارادے کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا، اس لیے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن تم سے مواخذہ لے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ ماضی میں کوئی کام ہوا ہوا تھا اور آپ نے اس ماضی کے کام کے جس نوعیت پر ہوا تھا اس کے خلاف جھوٹی قسم جان بوجھ کر اٹھائی، یمین غموس اسے کہتے ہیں، کہ آپ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں اور وہاں قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، حالانکہ وہ ماضی میں آپ کر چکے ہیں۔ تو دل کے ارادے اور عزم سے اگر یہ بات کہی ہے تو یہاں بھی گویا کہ اللہ کے نام کی تم توہین کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، بددیانتی کا ارتکاب کر رہے ہو۔ تو جھوٹ بولنے کی اپنی سزا ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب ظاہر ہے یہاں قسم توڑنے کا معاملہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ توڑ کر کفارہ ادا کریں، تو اس کے لیے الگ سے قانون اور ضابطہ مواخذے کا مقرر کر دیا گیا۔ اور ایک یمین کہتے ہیں یمین منعقدہ، مستقبل میں کوئی کام ہے، میں فلانا کام نہیں کروں گا،
آئندہ چل کر، یا بیوی سے جیسے ایلا کرتے ہیں تمہارے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھوں گا اتنے مہینے کے لیے، تو یہ اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، یہ منعقد ہو گئی۔ جتنی حد آپ نے مقرر کی ہے اس حد کے مطابق قسم ہو گئی، اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ 1 مہینے کا مثلاً ایلا کیا ہے، آپ نے بیوی سے کہا کہ 1 مہینہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، قسم اٹھا لی، 2 مہینے 3 مہینے، تو یہ اب قسم پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس دوران وقت سے پہلے آپ نے قسم توڑ دی تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر کسی بالکل ہی غلط بات پر قسم اٹھائی ہے کہ آئندہ میں کوئی خیرات نہیں کروں گا، تو آپ پر قسم توڑنا لازمی ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا لازمی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ ایک کمزور صحابی تھے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر جیسے منافقین نے جھوٹا الزام لگایا تھا غزوہ سے واپسی پر، واقعہ افک جسے کہتے ہیں، آگے سورۃ النور میں آ رہا ہے، 2 رکوع اس میں نازل ہوئے، تو وہ ایک کمزور سے حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کے ایک صحابی تھے، ان کو کوئی صدقہ خیرات مہینہ سالانہ دیا کرتے تھے، لیکن اس نے بھی حضرت عائشہ کے اوپر اس الزام میں وہ بھی پراپگنڈے کے اندر آگے تھا۔ جب وہ آیات نازل ہوئیں اور حضرت عائشہ کی برات کا اعلان ہو گیا کہ کوئی ایسا جرم سرزد نہیں ہوا، یہ سب جھوٹا پراپگنڈا ہے منافقین کا، تو حضرت ابوبکر صدیق کو بڑا غصہ آیا کہ اس آدمی کی ساری پرورش میں نے کی اور اس نے ایسی حرکت کی کہ یہ منافقین کے ساتھ مل گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں اس کو 1 ٹیڈی پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ تو وہاں قرآن حکیم نے وہاں بھی کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، مالدار جو پیسے والے ہیں ان کو ایسی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، تنبیہ کی۔ تو پھر ابوبکر صدیق نے وہ قسم توڑی اور اس کا کفارہ ادا کیا، اور جیسے پہلے دے رہے تھے ویسے ہی ان کو خرچہ پانی دیتے رہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو تمہارے دلوں نے مستقبل میں فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق تم پر مواخذہ ہوگا۔ یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیویوں نے روپے پیسے اور خرچے کا زیادہ مطالبہ شروع کیا، بحرین کا مال آیا تو حضور نے سب لوگوں میں تقسیم کر دیا، بیویوں کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ تو بیویوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ جی باقیوں کو ملا ہے تو ہمیں ہمارا خرچہ پانی بڑھاؤ، چلو اس سے پہلے تو ہم جیسی تنگی ترشی سے گزر رہے تھے، اب تو پیسے آنے شروع ہو گئے بیت المال میں، تو ہمارا خرچہ بڑھاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہو گئے، ایلا کر لیا حضور نے، 1 مہینے کی قسم اٹھا لی کہ 1 مہینے تک میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور وہ جو بالا خانہ ایک تھا بنا ہوا جہاں اذان دی جاتی ہے کبری، اس کے اوپر والا ازواج مطہرات کے کمرے، تو اس جہاں یہ روضہ رسول ہے اس کی لائن میں پورے تھے، اس سے پہلے اوپر ایک لکڑی کا بالا خانہ بنایا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ وہاں حضور نے قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں میں تو یہ مشہور ہو گیا کہ حضور نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، لیکن حضور سے حضرت عمر نے پوچھا تو حضور نے فرمایا طلاق نہیں دی میں نے۔ اور پھر اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں مال و دولت دنیا کا چاہیے تو لو، یہ کپڑے لو اور پیسے لو اور گھر چلی جاؤ، بس فارغ۔ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول تمہیں مطلوب ہے تو پھر یہ مطالبات چھوڑ دو۔ لیڈر اور اس کے اہل خانہ کا کھانے پینے کا انداز و اسلوب بیت المال کی اساس پر عام لوگوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نمونہ بننا ہے
اگر وہ بیت المال کو، سرکاری مال کو اس لیے کہ زیادہ آ گیا اب ہمیں بھی ملنا چاہیے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا چاہیے فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، یہ آیت نازل ہوگی ان کنتن تردن الحیات الدنیا۔ اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر یہ کچھ نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 29 دنوں کے بعد بالا خانے سے نیچے اترے اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے آغاز کیا عائشہ صدیقہ سے، سب سے پہلے عائشہ صدیقہ سے جا کر یہ آیت پڑھ کر کہا کہ تم فیصلہ کرو، تمہیں مال و دولت چاہیے ہے، زیب و زینت چاہیے تو لو یہ پیسے کپڑے اور اپنے گھر چلی جاؤ، اور اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر یہ مطالبات واپس لے لو۔ حضور نے یہ آیت سنا کر عائشہ کو اختیار دیا، اور اختیار دینے کے بعد چونکہ حضور دل سے نہیں چاہتے تھے کہ عائشہ چھوڑ کر جائے، اس لیے یہ مشورہ دیا کہ اپنے ابا جان سے مشورہ کر کے پھر مجھے جواب دینا، از خود فیصلے مت کرنا۔ ظاہر ابو بکر صدیق سے مشورہ کریں گی تو ابو بکر صدیق تو یہ بات نہیں کہیں گے۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ابا جی سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے کہہ دیا تو بس میں نے اختیار کر لیا، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ اس وقت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ آپ نے تو ہمارے ساتھ 1 مہینے کا ایلا کیا تھا اور آپ 29 دن بعد نیچے آ گئے، 1 دن ابھی تو باقی تھا۔ تو حضور نے فرمایا مہینے 29 دن کے بھی تو ہوتے ہیں، یہ مہینہ 29 کا ہے تو مہینہ تو پورا ہو گیا، تو جو مہینے کی آپ نے ایلا کیا تھا، قسم اٹھائی تھی، وہ آپ نے پوری کی۔ یہ ہے یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، فوری سزا نہیں دیتا، دیکھتا ہے کہ کون قانون پر کس درجے میں عمل کرتا ہے۔ اب چونکہ یہ ایلا یا قسم مستقبل کے بارے میں شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کر سکتا ہے، کسی اس کی غلطی کی وجہ سے اس کو سزا دینے کے لیے تاکہ تنبیہ ہو جائے، جیسا کہ آگے سورۃ النساء میں آ رہا ہے کہ اگر وہ نافرمانی کریں، ڈسپلن توڑیں تو بسترے سے علیحدہ کر دو، نصیحت کرو اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ ناراض ہو کر کسی معاملے میں ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، ایلا کر لیں۔ لیکن چونکہ یہاں دوسری انتہا بھی تھی کہ وہ غیر معینہ مدت کے لیے ایلا کرتے تھے، تو قرآن نے اس کی حد مقرر کر دی۔ زیادہ سے زیادہ کسی عورت کو تکلیف یا اس کو کسی معاملے پر سزا دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ایلا کیا جا سکتا ہے وہ 4 مہینے، مدت مقرر کر کے حد بندی کر دی، حدود متعین کر دی۔ للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کے بارے میں کہ میں تعلق قائم نہیں کروں گا، تو ان کے لیے تربص 4 اشہر، 4 مہینے کا انتظار ہے بس۔ فَإِنْ فَاؤُوا، اگر 4 مہینے سے کم میں انہوں نے قسم توڑ کر بیوی سے رجوع کر لیا تو نکاح برقرار رہے گا، اور اگر 4 مہینے گزر گئے یعنی قسم پوری کی تو اب فوری طور پر عورت کو طلاق بائن ہو گئی، اب رجوع بھی نہیں کر سکتے، 2 ٹوک اب طلاق ہو گئی۔ جب تک اثر نو دوبارہ عورت راضی ہو اور نکاح ہو، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے کیا ہے، جدائی ہو گئی۔ البتہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو حد مقرر کر کے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ عورت کو لٹکائے رکھتے تھے، نہ طلاق دیتے تھے، اور ایلا کرتے تھے غیر معینہ مدت کے لیے، نہ اس کے حقوق ادا کرتے تھے۔ آگے قرآن حکیم میں جا کر یہ بات واضح کی ہے کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہے جیسے مرد کے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ایسے ہی مرد کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ تو مرد یہ اختیار نہیں کر سکتا
کہ اپنی مرضی سے جو چاہے مرضی قسم اٹھا کر لمبی مدت تک اس کو کل معلقہ لٹکا کر رکھے، مسئلے کا حل نہ ہو۔ تو فَإِنْ فَاؤُوا 4 مہینے سے پہلے پہلے اگر مرد نے رجوع کر لیا، مردوں نے، تو پھر ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، جو قسم اٹھائی تھی اس کو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نام کی توہین نہیں ہو سکتی، اس کا کفارہ ادا، کفارے کی آگے تفصیلات آ رہی ہیں۔ اور اگر 4 مہینے پورے گزر گئے یا ویسے ہی انہوں نے ارادہ کر لیا طلاق دینے کا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ عزم اور ارادہ کر چکے ہیں کہ اس عورت کو چھوڑنا ہے، تو پھر 4 مہینے پورے ہوتے ہی عورت فارغ ہو جائے گی، 4 مہینے گزرتے ہی، یا ویسے زبان سے اس نے پہلی طلاق دے دی، عزم الطلاق، تو فإن اللہ سمیع علیم، اللہ پاک سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب قرآن حکیم نے ایک قانون اور ضابطہ بتلایا۔ یہاں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے سوسائٹی کی تشکیل کی قانون سازی کے پہلوؤں پر بڑی خوبصورتی سے توجہ دلائی ہے۔ ایک ہوتی ہے مصلحت، اور ایک اس مصلحت پر عمل درآمد کا قانون۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں بحث کی ہے کہ شارع علیہ السلام یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 علم سکھائے ہیں، افادنا علمین، 2 علم ہمیں سکھائے ہیں۔ یہ جملہ ہے شاہ صاحب کا وہاں، علم المصالح والمفاسد، اور دوسرا علم الشرائع والحدود۔ ایک وہ مصلحتیں جن کی بنیاد پر قانون جاری ہوا، یا وہ مفسدہ یا فساد جس کی وجہ سے کسی کام سے روکا گیا، ایک یہ علم ہے۔ ہر قانون کسی نہ کسی مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں اصلاح کے لیے قانون بنایا جاتا ہے۔ قانون نام ہوتا ہے مصلحت کی تحدید و تعیین کرنے کا، اس کے دائرہ کار کے تعین کرنے کا۔ مصلحت تو عام اور کھلی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، یا مفسدہ ایک عام کھلی بات ہوتی ہے۔ قانون جب بنتا ہے تو اس مصلحت جس سے وہ نتیجہ مصلحت کا نکلے اس کے لیے حدود متعین کی جاتی ہیں، دائرہ کار متعین کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں پائی جائیں تو یہ قانون لاگو ہوگا۔ اب دیکھو، نکاح کی مصلحت یہ ہے کہ اولاد پیدا کرنی، اور یہ نکاح مدت العمر ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس پورے معاملے میں اگر ایک مرد کسی بھی حالت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے 6 مہینے، سال، 2 سال بیوی کے قریب نہیں جاتا، سفر پہ تھا اس لیے نہیں قریب گیا، تو وہاں نکاح نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کہ وہ اس بنیادی مصلحت کے مطابق ہے، نہ تو مرد کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، نہ عورت کی طرف سے حالات ایسے پیش آ گئے کہ جس کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی جنسی تعلق قائم نہیں ہوا، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جب آپ اسی کو ایک غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بیوی کے پاس نہ جانے کو اللہ کی قسم کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اب یہ غیر معینہ مدت تک کے لیے جاری نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے حدود، اب قانون آئے گا، قانون حرکت میں آئے گا کہ آپ اس مصلحت کا ایک ناجائز استعمال کر رہے ہیں، تو وہاں قانون حرکت میں آتا ہے، اور قانون آ کر اس کی حد بندی کرتا ہے کہ بھئی یہ کام آپ زیادہ سے زیادہ جو علیحدگی والا ہے یہ 4 مہینے سے زائد، کیونکہ قانون
انسانی اجتماع اور افراد کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے اور اس کو انسانی مفاد میں درست کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں خطرہ پیدا ہو گیا کہ ایک فرد کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور اس کا عزم اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا کر کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک فریق کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو قانون حرکت میں آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ یہ 4 مہینے سے زائد تم نہیں رک سکتے۔ بلکہ اسی سے عمر فاروق نے وہ قانون اور ضابطہ جاری فرمایا کہ جو مجاہدین بیویوں سے علیحدہ ہو کر جہاد پر جاتے ہیں تو پابندی لگا دی کہ ہر فوجی کو محاذ جنگ سے 4 مہینے کے بعد لانا ضروری ہے۔ اور یہ بھی عمر فاروق نے عورتوں سے پوچھا۔ حضرت عمر فاروق رات کو گشت کرتے تھے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، عورت اشعار پڑھ رہی تھی بڑے دلدوز، اور اس میں وہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی، وہ جہاد پر لڑائی پر گیا ہوا تھا۔ تو اس میں بہت عجیب و غریب اس کا اظہار خیال تھا، عورتیں بھی وہاں شاعرہ ہوتی تھیں تو وہ اپنے جذبات کا اظہار اشعار کے اندر کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے پوری توجہ سے وہ اس کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر وہ اشعار سنے کہ اس وقت اس کو اپنے مرد سے تعلق کی ضرورت ہے اور مرد اس کے پاس ہے نہیں، اور وہ اللہ سے شکایت کر رہی کہ اے اللہ اگر تو نہ دیکھتا ہوتا تو میں زنا کا ارتکاب کر لیتی۔ اشعار کا مطلب یہ تھا۔ تو حضرت عمر لرز اٹھے، واپس آئے اور صبح اٹھتے ہی اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ ایک عورت اپنے مرد سے کتنے دیر زیادہ علیحدہ رہ سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ؟ عورتوں سے پوچھ کر بتاؤ۔ تو عورتوں نے کہا کہ جی 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ اور قرآن میں بھی چونکہ یہاں تربص 4 اشہر، تو اس کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق نے قانون جاری کر دیا کہ حالت جنگ براہ راست نہ ہو اور فوجی خدمات کے لیے لوگ مرد جا رہے ہیں تو 4 مہینے سے زیادہ گھر سے دور نہیں رہ سکتے، ان کے لیے چھٹی دینا لازمی اور ضروری ہے اس دوران۔ تو یہ قانون اور ضابطہ تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے، مصلحت کو ایک قانون کی شکل کے اندر متعین کر دیا گیا اور اس میں اختیار دے دیا گیا کہ اگر تو 4 مہینے پورے کر دیے تو طلاق، اور اگر 4 مہینے سے پہلے توڑ لیا تو قسم کا کفارہ ادا کرو اور نکاح بحال۔ فإن اللہ سمیع علیم۔ تو مصلحت اور قانون، مصلحت عامہ تھی، اس میں سے قانون متعین کر دیا۔ اسی طریقے سے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اب جن عورتوں کو طلاق واقع ہو جائے تو اب ان پر اگلا قانون لاحق ہو رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو رہی ہے اور یہ طلاق کو بھی سب سے برا عمل قرار دیا گیا، ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، حضور نے فرما دیا کہ جو جتنے کام جائز ہیں ان میں سب سے مبغوض ترین جو عمل ہے وہ طلاق۔ میاں بیوی کے درمیان تفریق، پیچھے جادوگروں کا قصہ آیا ہے، یفرقون بین المرء وزوجہ، شیطان میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے کام کرتے ہیں، جادوگروں کا بھی یہی کام ہے۔ تو طلاق بہت بری بات ہے، لیکن اگر طلاق ہو گئی تو اب اس طلاق کے لیے خاتون پر لازمی ہے کہ وہ 3 حیض 3 ماہواری رکی رہے کسی اور مرد سے نکاح کرنے کے لیے۔ یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 حیض۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو ان کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے پہلے خاوند کا، اس کو چھپائیں اگر وہ واقعتاً اللہ اور آخرت کے دن پر یقین اور ایمان رکھتی ہیں۔ چونکہ مسلمان عورتوں سے ہی شادی ہونی ہے تو چونکہ وہ اللہ کی حکمرانی کو مانتی ہیں
تو اگر واقعتاً وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں اپنے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو چھپانا جائز نہیں ہے۔ عدت گزرنے کے لیے ضابطہ بتلا دیا گیا کہ جس عورت کو حیض آتا ہے اور آ رہا ہے طلاق کے وقت میں، اس کی عدت 3 مہینے، 3 ماہواری ہے، جتنے بھی ہوں، قروء کہا ہے، 3 حیض۔ اور جس کو یہ حیض نہیں آتا، بڑھیا ہے، اور یہ بھی اس عورت کے لیے ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور مرد اور عورت کا تعلق ایک دفعہ قائم ہوا ہے ضرور، تب یہ 3 مہینے کی ہے۔ اگر صرف نکاح ہوا تھا اور ان کے درمیان رخصتی نہیں ہوئی تو پھر بھی 3 مہینے کی عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں طلاق بائن اور فوری طور پر لڑکا لڑکی اپنا ادھر ادھر نکاح کر سکتے ہیں، لیکن جہاں نکاح ہوا اور باہمی تعلق ہوا تھا ایک دفعہ بھی، تو اس کے بعد سے 3 حیض رہنا ضروری ہے، رکنا ضروری ہے، اس کی عدت ہے۔ اور اگر چھوٹی بچی تھی جس کو حیض نہیں آتا، یا ایسی بوڑھی تھی جس کو حیض نہیں آتا بڑھاپے کی وجہ سے، تو ان کے لیے عدت یہ 3 حیض نہیں ہے، اس کی عدت بھی فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جن عورتوں کے پیٹ میں حمل ہے تو ان کی عدت وضع حمل ہے، بچے کی پیدائش ہے، جب بھی ہو، جلدی ہو جائے، اگلے دن ہی ہو جائے تو اسی وقت فارغ ہو گئی، اور اگر 7-8 مہینے لگنے ہیں تو پھر کیا ہے، جتنا بھی وقت ہو۔ اس کے لیے آگے دوسری آیات میں اللہ پاک نے قوانین اور ضابطے بتلائے ہیں۔ یہاں عورت کو پابند کیا گیا ہے کیونکہ یہ معاملہ حمل والا یہ عورتوں کو ہی معلوم ہو سکتا ہے، مرد اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب وہ دوسری جگہ پر شادی کرنے کے لیے حمل کو چھپا لے تو یہ درست بات نہیں، بتلا دے کہ حمل ہے اور اتنی عدت اسے گزارنی پڑے گی۔ اس کے لیے بھی ایک مدت مقرر کر دی، اور اب جدید سائنس نے اس کو واضح بھی کر دیا کہ ایک ایام ماہواری میں مرد اور عورت کا جب تعلق قائم ہوتا ہے تو اس مرد کی پروٹین عورت کے وجود میں سرایت کر جاتی ہے، اور ایک حیض سے 1/3 حصہ اس پروٹین کا نکلتا ہے، دوسرے سے دوسرا اور تیسرے سے تیسرا۔ اور اس بات پر بھی سائنسدان تحقیق کر چکے کہ ایک مرد کی پروٹین کے ساتھ دوسرے مرد کی پروٹین ملتی ہے، اسی حالت میں تعلق قائم ہو تو عورت کے لیے بہت سے امراض کا باعث ہے۔ دونوں کا کراس وہ نقصان پہنچاتا ہے عورت کے پورے تولیدی نظام کو، اس کے جسمانی نظام کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے یہ پابندی لگائی گئی کہ وہ اچھی طرح پاک ہو، یعنی پہلے والے مرد کے کوئی اثرات اس کے وجود کے اندر نہ ہو، تب وہ اگلے خامن کے لیے کیا ہے، دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کر سکتی ہے۔ زنا کو بھی اسی لیے ممنوع قرار دیا کہ 2 الگ الگ مواد عورت کے جسم میں یا کئی مواد کا جمع ہونا یہ کینسر اور پتہ نہیں کیا کیا امراض پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے زنا کو سب سے زیادہ کیا ہے، حرام قرار دیا گیا، ناجائز قرار دیا گیا۔ تو اس کی حد بندی کر دی کہ 3 ایام حیض گزارنا لازمی اور ضروری۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی یا عدت کے درمیان ہے، اگر تو طلاق کا عزم اور ارادہ کیا اور طلاق رجعی ہوئی ہے تو 3 حیض کے درمیان مرد رجوع کر سکتا ہے۔ اس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر واقعی مردوں کا مطلب اصلاح کرنا ہو، عورت کو تنگ کرنا نہ ہو، اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور آئندہ وہ عورت پر زیادتی کرنے سے باز آئے تو رجوع کر سکتا ہے 3 حیض کے درمیان۔
یہ تب ہے جب طلاق بائن نہ ہو بلکہ طلاق رجعی ہو۔ فقہا نے اس کی قانونی تفصیلات احادیث اور آیات کو سامنے رکھ کر متعین کر دی۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں بِرَدِّهِنَّ، ان عورتوں سے واپس اپنے نکاح میں لوٹا لینے کے، فی ذالک، اس سلسلے میں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح کے ساتھ، سلوک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنی پچھلی غلطی کو تسلیم کر کے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تنگ کرنے کی نیت ہو تو پھر کیا ہے، یہ درست بات نہیں ہے، اذیت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ قرآن حکیم نے عورتوں کے لیے بنیادی قانون اور ضابطہ طلاق سے اور رجوع سے متعلق، اور یہ جو رجوع ہے، یہ اصلاح کا ارادہ، یہ بھی زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ آپ نے طلاق دی، رجوع ایک دفعہ کر سکتے ہیں، 2 طلاقیں ہو گئی تو دوسری دفعہ، یعنی 2 دفعہ رجوع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے، جیسا کہ اگلے رکوع کے شروع میں اللہ نے آگے تفصیل بیان کی، پھر ایک اور قانون اور ضابطہ اور مصلحت کی بات بیان کی کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دیکھو ان عورتوں کا بھی ویسا ہی حق ہے جیسا کہ اس مرد کا ان عورتوں پر حق ہے۔ مثل، دونوں ہم مثل ہیں، برابر کے ہیں، مماثلت ضروری ہے دونوں کے حقوق میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد کے تو سارے حقوق عورت پر ہوں اور عورت کا کوئی حق مرد پر نہ ہو۔ ضابطہ بتلا دیا کہ لہن، ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کا حق ہے، مثل، اسی مثل کا، اسی طرح کا، الذی، جیسا کہ اس مرد کا، علیہن، ان عورتوں پر ہے، بالمعروف، معروف نیکی کے مطابق۔ دونوں باقی تمام معاملات میں برابر ہیں۔ ایک دوسرے کی توہین و تذلیل کرنا، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، اذیت پہنچانا، یہ درست بات نہیں۔ لیکن ان تمام تر حقوق کے ساتھ ساتھ، چونکہ یہ ایک اجتماعیت قائم ہو رہی ہے اور ہر اجتماع کا ایک سربراہ ہونا ضروری ہے، اگر سارے سربراہ ہوں تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَہ، مردوں کے لیے ایک درجہ فضیلت کی ہے کہ طلاق اور طلاق سے رجوع جیسے معاملات کا اختیار مرد کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اپنے اوپر کنٹرول جتنا ہے اتنا عورت کو نہیں ہوتا، لیکن باقی تمام حقوق میں وہ عورت مرد کے برابر ہے۔ مثل، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، حکمت کے مطابق قوانین اور ضابطے بیان کرتا ہے۔ مولانا سندھی نے اس سے یہ قانون اور ضابطہ اخذ کیا ہے کہ جو معاہدہ عمرانی وجود میں آتا ہے اس میں عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا اور حکمران من مرضی کرے، نہ تو حکومت سے علیحدگی اختیار کرے، حکومت بھی رہے اور عوام کے حقوق بھی ادا نہ کرے، تو اس کو ایک مخصوص مدت اپنی اصلاح کی دی جائے گی، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ 4 مہینے۔ حکومت حاصل ہونے کے بعد اس کے لیے 4 مہینے میں رزلٹ دینا ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی اسی طرح عوام کے حقوق ہیں جیسے اس کے لیے ہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ فرق یہ ہے کہ چونکہ سارے لوگ صدر پاکستان یا وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تو ظاہر ہے کسی ایک کو بنانا ہے، تو لوگوں نے جسے منتخب کر کے بنا لیا ہے تو وہ حکمران رہے گا، اس کے پاس اپنے نظم و نسق یا اتھارٹی کو قائم کرنے کے لیے ایک درجہ زیادہ ہے، لیکن یہ درجہ یا اتھارٹی اس لیے ہے کہ وہ انسانوں میں ان ارادو اصلاح، یا پیچھے جیسا گزرا تصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح اور ان کے فائدے کے لیے یہ کام ہے، نہ یہ کہ فساد برپا کرنے کے لیے۔ تو
مصلحتیں دونوں بیان کر دی کہ جماعت کا سربراہ ہاں جی وہ ہونا چاہیے جس کے پاس صلاحیت زیادہ ہو، اور لیکن باقی افراد جو ہیں ان کے درمیان جو باقی حقوق ہیں ان میں وہ برابر ہے، ایک دوسرے کے حقوق پورا کریں گے۔ سوشل کانٹیکٹ میں بھی یہ بات لازمی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ عوام کو بھی اپنے امور چھپانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ حکمرانوں کو ان کی اصلاح میں کمی کرنے کی اجازت ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعیت کے قائم کرنے کے لیے اپنے اپنے دائرہ کار میں ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ تو یہ گھریلو جو خاندانی نظام ہے، اس کے اصول اور ضابطے قرآن حکیم نے اس رکوع میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی اجمعین۔